الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وعلى أصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و محترم دینی اور ایمانی بھائیوں اور بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ کائنات اس وقت تک جاری ہے، زندہ ہے، جب تک اس پر اللہ کا نام زندہ ہے، اور اللہ کا نام لینے والے بھی انسانوں کی شکل میں ہوں تو زندہ ہے. اس لیے کہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے کئی ہزاروں کروڑوں سال پہلے سے یہ دنیا بنی ہے، جب کوئی انسان اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، لیکن دیگر مخلوقات تھی جو اللہ کا نام لیتی تھی، لیتی ہے، آج بھی لیتی ہے. خود رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کا نام نہ لیتی ہو، اللہ کی عبادت نہ کرتی ہو، اللہ کی تعریف نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی زبان نہیں سمجھ پاتے ہو، تم ان کی تسبیح بھی نہیں سمجھ پاتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ چلایا. آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو اختتام فرمایا، ختم فرمایا، اور نبی علیہ السلام سے اعلان کروایا: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں نے تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت کو یہاں آ کر ختم کروا دیا، یعنی میں خاتم النبیون ہوں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری نبی میں ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھی دے دیا: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے پیغمبر، اے رسول، جو ہم نے آپ کو دیا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اپنی دعوت کو، اپنی تبلیغ کو، یعنی دین کی محنت کو آپ نے ادھورا چھوڑ دیا، ناقص چھوڑ دیا. آپ کے دین کی کام میں، دین کی دعوت میں کمزوری پائی گئی. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو بھی اچھی طریقے سے انجام دیا. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس کی شہادت دلوائی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی شہادت دی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہہ کر حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کروا دیا گیا کہ اب دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے کامل مکمل ہو چکا ہے. اسی لیے جب
آیت کریمہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا نازل ہوئی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب میرے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ذمہ داری دے کر مجھے بھیجا گیا تھا وہ ذمہ داری میں نے مکمل کر دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اور قیامت تک کے آنے والی نسل کو، انسانیت کو ادھورا نہیں چھوڑا، یتیم نہیں چھوڑا، بلکہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت جو 1,00,000 سے زائد افراد پر مشتمل تھی، اور صحابہ کی جماعت کا ہر فرد، ہر انسان، ہر مرد، ہر ایک عورت، صحابی ہو یا صحابیہ ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے نمائندے ہیں، آپ کی دعوت کے نمائندے ہیں، آپ کی تبلیغ کے نمائندے ہیں، آپ نے جو کچھ ان کو دیا ہے ان کے نمائندے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر جگہ جگہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعریف فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نیک لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیوں کو دیکھ کر، جن کی سیرت کو دیکھ کر لوگ ہدایت پاتے ہیں، صحیح راستے کا انتخاب کرتے ہیں، صحیح راستے پر چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو اسی وقت تک زندہ رکھنا ہے، اور اللہ نے رکھا ہوا ہے جب کہ اس دین کے ماننے والے دین سے محبت کرتے ہوں۔ اور دین سے محبت ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں دین لے کر آئے، اور ایک یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی کی بھی فکر کرے۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے اور جتنی بھی ان کی دعوتیں رہی ہیں، جتنا بھی ان کا میدان عمل رہا ہے، وہ سارا کے سارا امت کو بنانے میں، ان کی ساری کی ساری فکریں امت کو حق پر کھڑا کرنے میں، اللہ کا تعارف اور اللہ کی پہچان کرانے میں، اور دنیا سے شرک اور بت پرستی کے خاتمے کے لیے، اور دنیا سے غلاظت اور گندگیوں کو خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو لقب دیا، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، اس لیے کہ تم کو وقف کر دیا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، تم کو وقف کر دیا گیا ہے لوگوں کو راہ حق پہنچانے کے لیے، تم کو وقف کر دیا ہے لوگوں کو دین پہنچانے کے لیے، لوگوں تک سنتوں کو پہنچانے کے لیے، لوگوں تک نبی کی جانشینی اور نبی کی خلافت اور نبی علیہ السلام کی وراثت پہنچانے کے لیے تم کو نکال دیا گیا، یعنی وقف کر دیا گیا۔ تمہاری امت کی بہترائی، یعنی تم کو ایک اعزاز دیا گیا، ایک لقب دیا گیا خیر امت کا، لیکن ایسے نہیں دیا گیا۔ جب شرطیں لگائی گئی، نمبر 1 اخرجت للناس، تم لوگوں کو فائدے کرنے کے لیے، لوگوں کو دین کا فائدہ پہنچانے کے لیے، دنیا کا فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں، کیونکہ دنیا کے فائدے پہنچانے کے لیے تو 95% لوگ ہیں جو نکلے ہوئے ہیں، گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، کوئی سیل کی دنیا میں گیا ہوا ہے، کوئی ودیشوں میں گیا ہوا ہے، کوئی اپنے صوبے سے ہٹ کر گیا ہوا ہے، تو دنیاوی فائدے پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکال دیا گیا۔ تمہاری عزت، تمہاری شرافت، تمہارا مقام، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا پروٹوکول جبھی ہے جب تم امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پوری زندگی کا وہ خلاصہ ہے، آدمی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والے راستے پر چل پڑے، اور جو راستہ اللہ سے دور کرنے والا ہو اس راستے کو چھوڑ پڑے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے پر چل پڑا۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور فرمایا جب تم امر بالمعروف کرو گے، نہی عن المنکر کرو گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک دم سے لوگ تمہاری بات نہیں مانیں گے،
لوگ تمہاری مخالفت کریں گے، تم سے مقابلہ کریں گے، تم سے جھگڑا کریں گے، کوئی گالی گپتا بھی کرے گا، کوئی تانے بھی مارے گا۔ فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم یقین رکھتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، تمہارا اعتماد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، تم اسباب کی طرف نظر نہیں کرتے ہو۔ اس لیے کہ دنیا میں ابھی تک جتنے بھی بڑے بڑے کارنامے اور تاریخی کارنامے ہوئے ہیں، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئے ہوں، معجزات کے ذریعے سے ہوئے ہوں، اولیاء اور صلحاء اور صحابہ کے ذریعے سے ہوئے ہوں، کرامات کے ذریعے سے ہوئے ہوں، یا انبیاء اور صحابہ کے زمانے کے علاوہ بھی ہوئے ہوں، دنیا جانتی ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ بظاہر اسباب نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضۂ قدرت سے باہر ہو۔ وہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بہت کم تھی تعداد میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے بڑی بڑی ٹولیوں پر اور بڑی بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مدد کا معیار قلت اور کثرت پر نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں مدد کا دار و مدار یہ نہیں ہے کس کے پاس اسباب ہیں، کس کے پاس وسائل ہیں، کس کے پاس ایٹم بم ہے اور کس کے پاس طاقت ہے، کس کے پاس فوج ہے۔ یہ معیار اور مدار اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے۔ اگر ایٹمی طاقتوں سے اور بموں سے اور فوجوں سے اور لشکروں سے اور بڑے بڑے میزائلوں سے اور پرمانو ہتھیار سے اگر دنیا پر قبضہ جما لیا جاتا تو امریکہ اور اس کے ساتھ میں ملنے والے 21 ممالک کو افغانستان کی سرزمین کبھی بھی چھوڑ کر جانا نہیں پڑتا، جبکہ سارے کے سارے ممالک، پوری نیٹو کی طاقت ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، سارے اسباب، سارے وسائل، ساری طاقت، ایٹم بم بھی ان کے پاس تھے، سب تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں فوجیں تھیں۔ یعنی اتنے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے کہ اگر ایک فوجی کو ایک افغانی مسلمان کے حوالے کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کم پڑ جائے اور فوجوں کی تعداد زیادہ نکل جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن دین پر جب استقامت آتی ہے اور جب آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ کے دین پر جینا، اللہ کے دین پر مرنا اور اللہ کے دین پر ہی زندگی گزارنا، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کے دروازے بھی ویسے ہی کھولتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب مکہ فتح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور وہ خوشخبری جو آپ کو دی گئی تھی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ ایمان میں، دعوت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے میں ٹولیوں کی ٹولیاں بنا کر، فوج کے فوج بنا کر دین میں داخل ہوں گے، اور وہ سلسلہ شروع ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد میں بڑی تعداد مسلمانوں کی اکٹھا ہو گئی اور جمع ہو گئی، تو کچھ قبیلوں نے، بنو ثقیف نے، حوازن نے، کچھ قبیلوں نے مشرکین کے کچھ جماعتوں کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حملہ کرنے کی، آپ کی فوج کو اور صحابہ کے اوپر حملہ کرنے کی سازش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تیار فرمایا کہ حنین چلنا ہے، اور بنو ثقیف اور بنو حوازن یہ دو قبیلے تمہارے خلاف ایک جا ہو چکے ہیں اور ان کے خلاف تم کو جنگ کرنا ہے۔ چنانچہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہو چکی تھی، تو حضرات صحابہ میں آپس میں یہ بات چیت ہونے لگی، ارے ابھی تو ہماری تعداد ہزاروں میں ہو چکی ہے، جب ہم 313 تھے، جب 1000 سے نہیں دبے، اب ان سے کیا دبیں گے، اب تو ہم ان کو یوں چھٹکیوں میں مسل کر رکھ دیں گے۔ یہ جملے انہوں نے نہیں کہے، اس میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپس میں بات چیتیں ہونے لگی، اب ہمارے پاس طاقت ہے، فوج ہے۔ قرآن کریم نے اس کی منظر کشی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، اس لیے کہ جب حنین پہنچے اور قبیلہ ثقیف اور بنو حوازن سے جب مقابلہ ہوا تو بنو حوازن بڑے تیر انداز تھے اور اتنے خطرناک تیر انداز تھے کہ وہ کتنی دور سے بھی تیر چلاتے تھے، ان کا تیر سیدھا نشانے پہ ہی لگتا تھا بغیر کچھ کرے ہوئے، اور جہاں وہ نشانہ لگاتے تھے وہی نشانہ لگتا تھا، یعنی وہ ڈائریکٹ ہٹ لگانے میں ماہر تھے۔ اب جب انہوں نے ایک دم سے ہلہ بولا اور حملہ کیا تو ادھر صحابہ میں افراتفری مچ گئی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے صحابہ کرام اور بہت سارے صحابہ کی جماعت میں جب افراتفری مچی تو نبی علیہ السلام نے آواز لگوائی اور کہا کہاں ہے وہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والے؟ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کسی اور صحابی نے زور سے آواز لگائی اور کہا کہ تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تمہیں، یہ خلاصہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، اللہ نے تو تمہیں دین کی مدد کے لیے اور دشمنوں کو مغلوب کرنے کے لیے یہاں پر بھیجا ہے۔ چنانچہ پھر جب صحابہ کرام کی طرف سے پلٹوار ہوا تو اب تک کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی ابھی تک غزوات کیے تھے، جتنے بھی جہاد آپ علیہ السلام نے کیے تھے، اس کی سب سے بڑا مال غنیمت حنین ہی میں ہاتھ لگا تھا ابھی تک کا۔ تو اسی کو قرآن نے منظر کشی فرمائی، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا، کہ ایمان والو اللہ نے تمہاری کتنی جگہ مدد فرمائی، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور اللہ نے تمہاری مدد فرمائی حنین والے دن، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جبکہ تمہاری کثرت تم کو عجب میں مبتلا کر رہی تھی، یعنی تمہاری تعداد کو دیکھ کر تمہیں ایسا لگ رہا تھا آج تو ہم ایک طرفہ مار ماریں گے، لیکن فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، تمہاری یہ فوج اور تمہاری یہ تعداد تمہارے کچھ کام نہیں آئی، اور زمین تمہارے اوپر باوجود کشادگی کے تنگ پڑ گئی، اور ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، تم تو پیٹ پھیر کر بھاگ رہے تھے، تم تو پیچھے ہو رہے تھے۔ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اپنی سکینہ کو نازل فرمایا، یعنی جب تم نے دوبارہ اللہ کی ذات پر نظر کی اور اسباب کو ہٹایا، اور تم نے اپنے دماغ سے یہ ہٹایا کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمائی۔ ثم انزل اللہ سکینتہ وأیدہ بجنود لم تروہا، اور اللہ نے ایسے لشکر کے ذریعے سے مدد فرمائی جس کو تم بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دشمن کو مغلوب کیا اور تم کو غالب کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ دین کی بقا، دین کا زندہ ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ ہر زمانے میں ایسے افراد کو اس کے لیے تیار کر کے رکھتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم دعوت سے جڑے ہوئے ہیں، ہم دین سے جڑے ہوئے ہیں، ہم تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال اگر ہے تو اس ذات باری تعالیٰ کا ہے جس نے ہمیں یہ مناسبت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ محبت عطا فرمائی، اس لیے کہ دین اسی وقت تک اس روئے زمین پر قائم رہے گا جب کہ دین کے ماننے والے اس دین پر چلتے رہیں گے، لوگوں کو دین پر چلاتے رہیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر ایک جماعت ہر حال میں ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اور خیر کی طرف بلانا عام ہے، چاہے خیر کی طرف بلائے دین کی تعلیم کے ذریعے، خیر کی طرف بلائے مدارس کے ذریعے، خیر کی طرف بلائے دعوت و تبلیغ کے ذریعے، خیر کی طرف بلائے اللہ کے راستے میں نکل کر، خیر کی طرف بلائے 3 دن لگا کر، خیر کی طرف بلائے 40 دن لگا کر، خیر کی طرف بلائے اپنی زندگی کو وقف کر کے، خیر کی طرف بلائے اپنے اعمال کے ذریعے، خیر کی طرف بلائے اپنے معاملات کے ذریعے، اپنے معاہدات کے ذریعے، اپنے کاروبار کے ذریعے، اپنی امانت داری اور دیانت داری کے ذریعے۔ ایک جماعت ہر حال میں ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو امت یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور امر بالمعروف کرتی رہیں، لوگوں کو کرنے کے کیا اعمال ہیں وہ لوگوں کو بتاتے رہیں، اور نہیں کرنے کے کیا اعمال ہیں وہ لوگوں کو بتاتے رہیں۔ اگر کرتے ہیں فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ کی نظر میں ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ اسی لیے پیارے آقا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے لوگو امر بالمعروف کرتے رہو، نہیں عن المنکر کرتے رہو، یعنی لوگوں کو بھلائیاں پہنچاتے رہو اور برائیوں کی برائی لوگوں کو بیان کرتے رہو۔ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا، اگر نہیں کرو گے تو قریب ہیں اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے اوپر کوئی ایسا عذاب عمومی طور پر مسلط کر دے، اللہ تمہارے اوپر
ایسی مصیبت عمومی طور پر مسلط کر دے، ثم تدعونہ، پھر تم چاہو اور پکارو اللہ کو، فلا یستجاب لکم، لیکن اجتماعیت جب گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی، اجتماعیت جب برائی میں مبتلا ہو جائے گی، فلا یستجاب لکم، فرمایا تم پکارو گے لیکن تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو، تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے، فرمایا اس کو بدل دے بھلائی میں، اس کو کنورٹ کر دے، تبدیل کر دے، اس کو یا تو ختم کر دے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو زبان سے کہہ کر کے اس کو ختم کروا دے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر دل میں اس کو برا سمجھے، اور فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ یہ تو ہونا چاہیے۔ ہم اپنے معاشرے اور سماج پر اگر غور و فکر کریں، یاد رکھیے ہر برائی ہاتھ سے ہر جگہ ختم نہیں کی جا سکتی، ہماری کئی حیثیتیں ہوا کرتی ہے، ہر انسان کی اپنی حیثیت اپنے گھر میں الگ الگ ہوتی ہے۔ بعض برائیاں وہ ہیں جو ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ہم اپنے ہاتھ سے اس کو ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا قلم ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم جب تک نہیں کہیں گے، ہماری پرمیشن اور ہماری اجازت کے بغیر وہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہم گھر کے مکھیا ہیں، گھر کے بڑے ہیں، باپ ہیں، دادا ہیں، دادا گھر میں جو کہتے ہیں وہی ہوگا، ابا گھر میں جو کہتے ہیں وہی ہوگا۔ تو اس صورتحال میں ابا کی جوابداری ہے، دادا کی جوابداری ہے، بھائی بڑے ہیں ان کے کہنے پر سب چلتے ہیں، ان کی جوابداری ہے کہ برائی کے خاتمے کے لیے وہ اپنے ہاتھ کا استعمال کریں، وہ سختی سے کہیں یہ کام نہیں ہوگا، کرو گے میں پھینک دوں گا اٹھا کر کے، یہ چیز گھر میں لاؤ گے میں لات مار کے بھگا دوں گا، آپ یہ گناہ کرو گے، یہ برائی کرو گے، آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے، یہ ان کی جوابداری ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کس دن؟ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ورجلان تحابا فی اللہ، اور ایسے 2 لوگ جن کی محبت کی بنیاد اللہ ہے اور جن کی دشمنی کی بنیاد بھی اللہ ہے، چاہے وہ دوست ہوں، چاہے اپنی سگی اولاد ہوں، اپنا سگا بھائی ہوں، چاہے اپنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیے بعض مرتبہ ہم بہت سارے گناہ کے کام، بہت سارے برائی کے کام کر لیتے ہیں اور اس کو حکمت اور مصلحت کا نام دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو چالو ہے ان کی بات کر لیتا ہوں، جو اس میں عام طور پر لوگ مبتلا ہے، میت ہو جاتی ہے تو تیجے کا کھانا ہے یا 10ویں کا کھانا ہے یا 40ویں کا کھانا ہے یا سال ہونے پر برسی کا کھانا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو کھانے ہیں ان کو لوگوں نے ایصال ثواب کا نام دیا ہوا ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ یہ کھانے ایصال ثواب کے ہیں تو یاد رکھو ایصال ثواب کے کھانے کے لیے اولاً تو کوئی دن متعین کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ضروری ہے 7ویں دن، ضروری ہے 10ویں دن، ضروری ہے 20ویں دن، کبھی بھی آپ کر لیں۔ دوسرے نمبر پر ایصال ثواب کے کھانے کے لیے غریب فقیر کا ہونا ضروری ہے۔ جو غریب ہوگا فقیر ہوگا وہی کھائے گا، مالداروں کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، مالدار ہیں، ان کے لیے وہ کھانا جائز نہیں ہے، وہ کسی بھی طبقے کے ہوں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہوا۔ دوسرے نمبر پر یہ بیماری آئی کہاں سے؟ اسلام میں کہیں پر بھی اس کا تصور نہیں ہے، اور میرے خیال میں جہاں تک کہ میری تحقیق ہے، ہو سکتا ہو آپ کی تحقیق اس سے زیادہ ہو، اللہ عالم بالصواب، میں جہاں تک اس کی گہرائی میں پہنچا ہوں، ہندوستان کے قریبی ممالک پاکستان اور بنگلہ دیش، اس خطے کے علاوہ لوگ تیجے کو، 10ویں کو، 40ویں کو شاید جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ بھی کوئی کھانے کی کوئی کمپنی ہے کہ اس دن کھانا جو ہے لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اس خطے کے غیر مسلموں کا ایک رواج ہے اور ایک طریقہ ہے۔
کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کے تیسرے دن، پھر 1 ہفتے کے بعد، یا 10 دن کے بعد، پھر 20 دن کے بعد، پھر 40 دن کے بعد، اور پھر 1 سال کے بعد غیر مسلموں میں کھانے کھلانے کا اس طرح کا رواج تھا، جس کو ہماری قوم نے، مسلمانوں نے اختیار کر لیا۔ چلو جو لوگ کرتے ہیں ہم ان کی بات نہیں کرتے ہیں بھائی، وہ لوگ تو سنت سمجھ کے کر رہے ہیں، وہ لوگ تو مستحب سمجھ کے کر رہے ہیں، ایصال ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، اس لیے وہ تو ماننے والے ہیں نہیں۔ وہ تم سر پٹک پٹک کے مر جاؤ گے تو بھی ان کی بات نہیں کرتے ہیں۔ ہم بات کریں گے ان بھائیوں کی جو ان کھانوں میں شرکت کرتے ہیں اور سہارا لیتے ہیں کائے کا؟ رشتہ داری کا سہارا، حکمت کا سہارا، مصلحت کا سہارا، اور تھوڑا سا نہیں کریں گے تو ناراضگی کا سہارا۔ تو بات چلی تھی حکمت اور مصلحت سے۔ یاد رکھیے، حکمت اور مصلحت وہاں تک کی گنجائش دے گا آپ کو کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی کام میں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ ہوتی ہو، یا غیر اسلامی طریقوں میں سے کسی طریقے کی تائید نہ ہوتی ہو، یا پھر وہ طریقے جو سنت کے خلاف ہیں ان طریقوں میں سے کسی طریقے پر عمل نہ ہوتا ہو، تو حکمت اور مصلحت وہاں آپ کو اجازت دے گی۔ اور اگر کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہوگی، کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہوگی، تو اس چیز کو ہم اپنی جھوٹی عزت بچانے کا تو نام دے سکتے ہیں، اپنی جھوٹی واہواہی بچانے کا نام تو دے سکتے ہیں، حکمت اور مصلحت کے نام پر فراڈ نہیں کر سکتے، حکمت و مصلحت کے نام پر ایسا جھوٹا منجن نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری جواب داری ہے۔ بہرحال تو بات چلی تھی کہ دین کو کیسے پھیلایا جائے۔ تو جو برائی آدمی اگر پاور میں ہے تو اس کو چاہیے اپنے پاور کا استعمال کرے، اور اگر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، مان لو 5 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، چاروں بھائی الگ الگ رہتے ہیں، اب ضروری نہیں کہ ہر ایک بھائی کی بات سارے ماننے والے ہوں، بھائی ہر گھر کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، تو وہاں ہم اگر زبردستی نہیں روک سکتے برائی سے، تو ان کو برائی سے آگاہ تو کر سکتے ہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اگر ہم نے ان کو قرآن حدیث کی روشنی میں، اتباع سنت نبوی کی روشنی میں دین کی صحیح بات بتا دی، ہم بری ہیں۔ زبردستی منوانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اور کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بول بھی نہیں سکتے، بولنے سے فتنہ ہونے کا اندیشہ ہے، تو وہاں پر ہم یا تو عمومی بات کے ذریعے سے ایسی بات کہیں کہ بات ان تک پہنچ جائے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اور وہ مان لے تو اچھی بات ہے، نہیں مانے تو ان کی مرضی، تو کم از کم اپنے دل میں تو اس برائی کا تصور کریں کہ یہ چیز غلط ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ بہرحال تو بات چل رہی تھی دعوت اور تبلیغ اور دین کی محنت، جب تک کہ یہ زندہ رہے گی اللہ تبارک و تعالی زندگیوں میں دین زندہ رہے گا۔ اور سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، ما احدث قوم بدعہ الا رفع مثلہ من السنہ۔ جب کوئی قوم کسی بدعت کو ایجاد کرتی ہے، یا تو نئی بدعت ایجاد کر رہی ہیں، یا کوئی بدعت پہلے سے چلی آ رہی ہے، اس بدعت پر عمل کر رہے ہیں، دونوں صورتوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا کرنے کی وجہ سے ان لوگوں سے ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ سنت اٹھا لی جاتی ہے یعنی اب ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق ختم کر دی جائے گی۔ اب لوگوں کے ذہن سے یہ بات ہی نکل جائے گی کہ یہ عمل بھی سنت ہے۔ ہزاروں اعمال ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں کہ سنت ہے، اگر کہا جائے کہ یہ سنت ہے تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر عصر کی نماز کے بعد زیادہ تر حضرات حسن یا حسین دونوں میں سے کسی کو اپنی کاندھے پر بٹھا کر کے لے کر جاتے، اور کیسے بٹھاتے تھے؟ ایک پیر ادھر اپنی گردن پر بٹھا لیا، ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر، اور دونوں ہاتھ بچہ کو پھیلاتے ہیں، کیسے اٹھا کر لے کر کے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ایسے حضرت حسن اور حضرت حسین کو اٹھاتے تھے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عادیہ ہو گئی، یعنی اگر کوئی شخص نہیں کرتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن اس نیت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، اپنے بچوں کو
اپنے پوتوں کو، اپنے بھانجوں کو، بھتیجوں کو، نواسوں نواسی کو اگر ایسے بٹھائے گا، اب بتاؤ مزہ بھی آ رہا ہے؟ ارے مزہ بھی آتا ہے اٹھانے میں، ساتھ ساتھ میں سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ اب اگر یہ چیز کبھی سنا ہم نے کہ ایسا اٹھانا بھی سنت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ہم وہ پہلو دیکھتے ہیں جو صرف عبادت سے متعلق ہے، جو صرف نماز سے متعلق ہے، جو صرف روزے سے متعلق ہے، بس وہ پہلو پر ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کیا فرمایا؟ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ذریعے۔ اور حکمت کی تفسیر کیا لکھی؟ حکمت کی تفسیر لکھی ہے ایسا کلام جو دل میں گھر کر جائے، ایسا کلام جو دل میں جگہ بنا دے۔ اور کلام دل میں جگہ کیسے بناتے ہیں؟ ایک صحابی مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیہات کے رہنے والے، بخاری مسلم کی روایت، آئے پیشاب کرنے لگے، صحابہ کرام کو غصہ آیا، اور ارے روکو اس جوان کو، روکو یار، اس کا کہیں بولتے کہ نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، رک جاؤ، اس کو پیشاب کر لینے دو، آرام سے پیشاب کرنے دو۔ مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب، ایک نماز کا، ایک نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب۔ آپ نے فرمایا رہنے دو اس کو۔ جب پیشاب سے فارغ ہو گئے، پاس میں بلایا، دیہاتی تھے، مسئلہ معلوم نہیں تھا، آپ نے بلا کر کے مسئلہ سمجھایا، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، پاکی کی جگہ ہے، یہاں ایسی حرکت نہیں کرتے ہیں۔ صحابہ سے کہا چلو اس جگہ پر پانی ڈال دو، مسئلہ ختم۔ یہ دل بات دل میں کیسے بیٹھتی ہے؟ اور وہیں پر ایسا نہیں ہے کہ آپ منع نہیں فرماتے تھے، جب لوگوں کو مسائل بتلا دیے گئے، آپ نے مسجد میں دیوار پر ایک جگہ تھوک کا نشان دیکھا، آپ غصہ ہو گئے۔ وہاں تو پیشاب کرنے وقت کے بھی پیشاب کر رہا ہے تب بھی کچھ نہیں کہا، اور یہاں تھوک پاک ہے، تھوک پاک ہے، اس کو دیکھا آپ غصہ ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے تھوکا تھا ان کو مسئلہ معلوم تھا کہ مسجد پاکیزگی کی جگہ ہے، اور جنہوں نے پیشاب کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ کہاں پیشاب کرنا جائز ہے، کہاں پیشاب کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز پر یہ ہے بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور عمدہ نصیحت کے ذریعے۔ اور عمدہ نصیحت کیسی ہے؟ آدمی کو بات ایسی کہی جائے کہ جو اس کے دل پر لگے اور وہ اپنے آپ میں غلامی پر تیار ہو جائے۔ طائف کے سفر میں جب وہ غلام عداس نامی غلام حضور کے سامنے انگور لے کر کے آیا تو آپ نے بسم اللہ پڑھا اور کھایا۔ اس نے کہا یہ بسم اللہ کا لفظ تو میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے، آپ کون ہیں؟ کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تم کون ہو؟ میں غلام ہوں۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ نینوا کا رہنے والا۔ ارے نینوا میں تو اپنے بھائی یونس رہا کرتے تھے، حضرت یونس علیہ السلام کا گاؤں تھا، وہاں تو میرے بھائی یونس رہا کرتے تھے، آپ جانتے ہیں؟ ارے وہ تو میرے بھائی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں، جو دعوت وہ دیتے تھے وہ دعوت میں پیش کرتا ہوں۔ اس غلام نے کہا آپ کی بات کوئی مانے یا نہ مانے، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ نے یہ دین جو ہمیں دیا ہے، دین کی محنت دی ہے، دین کی دعوت دی ہے، صرف اور صرف اس لیے ہمیں ذمہ دار بنایا، ہمیں عطا فرمایا کہ ہم اس کی محنت پر لگیں، لوگوں کو لگاتے رہیں، جماتے رہیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ، ہمارے گوگاواں کا خاص طور پر نوجوان طبقہ دعوت کے معاملے میں، خدمت کے معاملے میں تو ان کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ خدمت کے معاملے میں تو اتنے آگے ہیں کہ ان کے ہمارے لوگ پریشان ہیں کہ یار ان کے بجائے کسی اور کو دے دیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدمت کا جذبہ اتنا ہے کہ ماشاءاللہ جہاں بھی جاتے ہیں ایک چھاپ چھوڑ کر آتے ہیں۔ اللہ آپ کی محنت کو قبول فرمائے، آپ کے جذبات میں اور اضافہ فرمائے۔ لیکن اعمال کی جڑنے کے اعتبار سے اگر ہم کمزور ہیں تو اعمال میں جڑنے کی فکر کریں، چاہے وہ مسجد کے اعمال ہوں، اندرونی اعمال ہوں، گھر کے اعمال ہوں، باہر کے اعمال ہوں۔ اعمال سے جب تک نہیں جڑیں گے، جب تک زندگیوں میں انقلاب نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ سنت